بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آج ہمارے سروں پر بلکہ پورے عالم اسلام اور پوری دنیا کے اوپر چھا چکا ہے۔ ایک تبدیلی کا سماں ہے، پورے معاشرے میں ہماری مساجد میں رونقیں اس کی بڑھ چکی ہیں۔ معاشرے میں پورے ہم جہاں چاروں طرف دیکھتے ہیں نیکی کی جانب، بھلائی کی جانب لوگوں کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش اور اس کی اس وقت میں ایک پوری کوشش یہ ہے کہ وہ پورے دین پر عمل پیرا ہو جائے۔ اس مہینے کو رمضان کہا کیوں جاتا ہے؟ عربی زبان کا یہ لفظ میم کے زبر کے ساتھ ہے، لفظ رمضان نہیں رمضان ہے۔ رمضان کا مطلب عربی لغت میں جھلسا دینے والی انتہائی گرم موسم کی طرف جب نشاندہی کی جائے تو اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر جب کہ ہر انسان نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے، برائی سے دور ہونا چاہتا ہے، وہ شروع کہاں سے کرے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو، کہاں سے وہ پہلا قدم اٹھائے؟ آج اس حوالے سے ہم توبہ پر گفتگو کریں گے۔ جب بھی کوئی مسلمان کسی نیکی کی شاہراہ پر چلنا چاہے گا تو اس کا پہلا قدم یا اس کا پہلا عمل، اس کا پہلا فعل کیا ہوگا؟ یقیناً سب سے پہلے وہ اپنے ماضی سے پیچھا چھڑائے گا، سب سے پہلے وہ اس پورے ماضی پر خط تنسیخ پھیرے گا جس میں یقیناً گناہ بھی ہیں، اس میں کوتاہیاں بھی ہیں، اس میں غفلتیں بھی ہیں، اس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر وہ آج نادم ہے۔ توبہ کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے ایک مسلمان کو اپنی نگاہ قرآن پاک پر ڈالنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ توبہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ جل جلالہ کی ذات وہ ذات ہے جو انسانوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی بہت ساری برائیوں کو، اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے نفس پر، اپنے جسموں پر، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا ہے، جنہوں نے آخرت کے اعتبار سے اپنا نقصان کیا ہے، ان کو تسلی دیجئے اور ان سے کہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے تم لوگ مایوس مت ہو۔ یہ مت سمجھو کہ ہم تباہ ہو گئے، ہمارے لیے کوئی واپسی کا رستہ نہیں رہا، ہمارے لیے اب خیر اور بھلائی کی کوئی بات نہیں رہی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ جل جلالہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں انسانوں کے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بہت مہربان اور بخشنے والے ہیں۔ سورہ یوسف میں اسی طرح کی آیت ہے کہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے تو نا امید صرف کافر ہوا کرتے ہیں، مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سورہ حجر کے اندر ایک آیت ہے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ انسانوں کو یہ تسلی اور یہ امید دلاتی ہیں کہ اگر ایک آدمی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ کرے صدق دل کے ساتھ، نادم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے رمضان کو خصوصیت کے ساتھ کچھ خصوصی فضائل حاصل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ عطا کی جاتی ہیں۔ توبہ ہی کے بارے میں قرآن پاک کے بعد ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی کسی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، گویا اس کے ہاں وہ گناہ لکھا ہی نہیں گیا۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کل ابن آدم خطاء، جتنے بھی بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں، سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، مگر ان سارے گناہ گاروں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اور ایک حدیث شریف میں اس کی جانب اشارہ بھی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اعترف
ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب انسان اعتراف کرتا ہے اور اس اعتراف کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی اس توبہ کو قبول فرما کے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ اعتراف کا مرحلہ ہے۔ اگر ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، یا وہ گناہ کے بارے میں کسی کی کوئی تعویل کرتا ہے، یا وہ اس کے بارے میں متردد ہے کہ خدا جانے یہ گناہ ہے یا نہیں، تو اس کو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ توبہ سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے سارے گناہوں کو ویسا ہی سمجھے جیسا اس کے بارے میں شریعت نے جو حکم نازل فرمایا ہے، شریعت میں اس کا جو درجہ متعین کیا گیا ہے، اس کے بغیر کسی انسان کا توبہ کی طرف متوجہ ہونا بظاہر بہت مشکل ہے۔ دو لفظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایک کو توبہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو استغفار کہا جاتا ہے۔ توبہ اس میں اصل ہے اور استغفار اس تک جانے کا رستہ ہے۔ استغفار ان الفاظ کو کہا جاتا ہے عام طور پر جس کے ذریعے سے انسان توبہ کرتا ہے، اور اس بخشش کو طلب کرنا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف معافی کو طلب کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ توبہ ایک لفظ نہیں ہے فقط، بلکہ اس میں تین چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ جب یہ تین چیزیں ہوں گی اور یہ تین شرائط پوری ہوں گی تو اس کو توبہ کہا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہوگی تو یہ توبہ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان پر دل سے ندامت اور پشیمانی ہو۔ انسان شرمسار ہو، اس کو شرمندگی ہو کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی ہے۔ یہ پہلی شرط ہے توبہ کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز سے توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ اس سے مبتلا بھی ہے، اس کو کر بھی رہا ہے اور منہ سے توبہ توبہ کہہ رہا ہے، نہیں، اس کو چھوڑ کر توبہ کرے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرے، یہ ارادہ کرے، پختہ عزم کرے کہ جس چیز کو آج میں چھوڑ رہا ہوں اس کو میں آئندہ نہیں کروں۔ پھر اگر اس سے خدا نہ خواستہ یہ چیز دوبارہ سرزد ہو جاتی ہے تو دوبارہ توبہ کر لے، مگر جس وقت وہ توبہ کر رہا ہوگا جس چیز سے بھی، تو یہ تین چیزیں اس میں پائی جانی ضروری ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس پر وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اس پہ وہ شرمسار ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کو چھوڑ دے، اس وقت وہ اس میں لگا ہوا نہ ہو، اس میں مشغول نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم وہ پختہ کرے۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے اور اس کی جانب سے خصوصی کرم اور فضل کا معاملہ ہے کہ انسانوں کو مایوسی سے نکالا جاتا ہے کہ کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، توبہ کے بارے میں جو روایات آئی ہیں اور توبہ کے بارے میں جو احادیث میں واقعات آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس طرز پر ہیں کہ انسانوں کو مایوسی سے نکالا جائے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت پیدا فرمائی ہے، یہ رحمت الہی جس کو کہتے ہیں، اس کے 100 حصے اگر کر دیے جائیں تو دنیا میں جتنی محبتیں اور جتنی شفقتیں اور جتنے تعلقات اور جتنی دوستیاں، جتنا کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں جس کا تعلق محبت کے خانے سے ہے، جس کا تعلق محبت سے ہے، ماں کی محبت اپنی اولاد سے، باپ کی محبت اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ جانوروں کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ، بھائی کا تعلق بھائی کے ساتھ، ایک دوست کی دوستی دوست کے ساتھ، یہ جتنے تعلقات اور جتنی دوستیاں اور جتنی محبتیں نظر آ رہی ہیں وہ اس رحمت الہی کا ایک حصہ ہے۔ 99 حصے اللہ جل جلالہ نے آخرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت فرمائیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ شفقت فرمائیں گے۔ یعنی آپ اس بات کو سمجھیے کہ آج ہمیں اس دنیا میں کتنی محبتیں نظر آ رہی ہیں، دنیا میں رہنے والے اربوں انسان، ان کے کتنے اربوں اور کھربوں رشتے، اور دنیا میں رہنے والی باقی مخلوقات، ہر مخلوق، ایک بلی کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ایک چڑیا کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس کو دنیا میں اتارا گیا، اور باقی 99 حصے آخرت کے لیے رکھے گئے ہیں، اور یہ اس دن کام میں لائے جائیں گے جب آخرت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر رحمت اور اس کے اوپر شفقت کا معاملہ فرمائیں گے۔ آج جب ہم رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم بہت سی نیک کام کرنے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اس کو سوچ رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آج جب ہم نے توبہ کرنے کا عزم کیا ہے تو ہمارے ذمے کیا چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے ذمے کچھ چیزیں حقوق اللہ سے آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی حقوق سے، اور کچھ چیزیں حقوق العباد سے آئیں گی۔
جس انسان نے اپنے ماضی سے، اپنے گناہوں والے ماضی سے پیچھا چھڑانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض اور جو واجبات، جو حقوق اس کی جانب متوجہ تھے، اب وہ اس کی ادائیگی کرے گا۔ سب سے پہلے نماز ہے۔ جتنی نمازیں اس سے رہی ہیں بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، یہ انسان کے ذمے ہیں، یہ اس نے پڑھنی ہے، چاہے وہ جتنی بھی ہو، ان کی مقدار جتنی بھی ہو۔ ایک آدمی کو اگر یاد ہے کہ میں کب بالغ ہوا، تو اس وقت سے لے کر آج تک جو پڑھی ہیں وہ تو پڑھی ہیں، جو نہیں پڑھی ان کو وہ قضا کرے گا، ان کی قضا پڑھے گا۔ اور اگر یاد نہیں ہے تو 15 سال کی عمر کو اوسط سمجھا گیا ہے ایک آدمی کے مکلف ہونے کے، جب اس پر احکامات لاگو ہونا شروع ہوتے ہیں، جب وہ مکلف ہو جاتا ہے، اس وقت سے وہ اپنی نمازوں کا حساب کر کے اپنی نمازیں پڑھے گا۔ زکوٰۃ اگر اس کے ذمے واجب ہے، پچھلے سالوں کی اس نے نہیں ادا کی، وہ زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ روزے اس کے ذمے جتنے رمضانوں کے باقی ہیں وہ سارے کے سارے روزے قضا کرے گا۔ اور اگر وہ صاحب استعداد ہے، صاحب استطاعت ہے، اور اس نے حج نہیں کیا ہوا، تو اپنے حج بھی ادا کرے گا۔ یہ وہ حقوق ہیں جس کا تعلق عبادات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کہے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مخلوق کے حقوق ہیں۔ اس سے اگر جب اس نے توبہ کر لی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، تو اس کے ذمے یقیناً کچھ انسانوں کے حقوق بھی باقی ہوں گے۔ انسانوں کے حقوق بھی ان کو ادا کرنے سے ہی معاف ہوں گے، فقط توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ کرنے کے بعد اب اس نے ان انسانوں کو وہ سارے حقوق لوٹانے ہوں گے جو اس نے ان سے غصب کیے ہیں، جو اس نے تلف کیے ہیں، جو اس نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں۔ اگر وہ مالی حقوق ہیں، یعنی اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی سے کوئی چیز لوٹی ہے، کھسوٹی ہے، غصب کی ہے، بغیر اجازت کے لی ہوئی ہے، ایسی ساری چیزیں اس کو ان لوگوں کو واپس کرنی ہوں گی جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں۔ قرضہ لیا ہوا ہے تو قرضہ واپس کرنا ہوگا۔ ویسے کسی سے کوئی چیز خدا نخواستہ کسی نے چوری کی ہے تو وہ چیز اس کو لوٹانی ہوگی۔ اور اگر جانی حقوق ہیں تو وہ ان کی بھی معافی الگ سے کرنی ہوگی اس توبہ کے بعد۔ یعنی کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کے پیچھے بہتان باندھا ہے، ان ساری چیزوں کا اس انسان سے جا کر اس نے معافی مانگنی ہوگی اور اپنا معاملہ اس کے ساتھ صاف کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی اور نقصان پہنچایا ہے، کسی کو جسمانی نقصان پہنچایا ہے، تو اس سے بھی اس نے معافی مانگنی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا کسی کو کوئی صدمہ پہنچایا ہو، یا کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہو، تو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ شخص آ کر مجھ سے لے لے یا معاف کر دے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حقوق کے بارے میں اتنے حساس ہیں، اور لوگوں کے حقوق کے بارے میں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ جیسے جانثار جماعت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا حق میرے ذمے ہے، میں نے کسی پر کوئی خدا نخواستہ زیادتی کی ہو، تو آج وہ اپنا حق آ کر مجھ سے لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ جب وہ ذات اس چیز کی ضرورت محسوس کرتی ہے تو مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہوگی، اور کتنے ایسے حقوق ہوں گے جو ہمارے ذمے ہوں گے اور جس کی طرف ہمیں کبھی خیال نہیں رہا ہوگا۔ اور آخری ایک بات توبہ کے حوالے سے ہی چل رہی ہے، اور ان چیزوں کا یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے ایک واقعہ جو حدیث میں آیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کتنا انسان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جو بہت زیادہ گناہ گار تھا، اپنے اوپر بڑا ظلم کیا تھا، اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا، اس کو ایک دم خیال آیا کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھے تو بڑا سخت عذاب دے گا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، میری راکھ کو پیس دینا، اس پسی ہوئی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دینا ذرات بنا کر، تاکہ میرا مواخذہ نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے نہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سارے ذروں کو اکٹھا کرے گا اور اس کو دوبارہ اٹھائے گا اور اسے کہے گا کہ ہاں بھائی تم نے کیوں، خودکشی تو حرام فعل ہے، تو کہے گا یا اللہ میں تجھ سے ڈر کر میں نے یہ کیا، مجھے تیرے عذاب سے ڈر لگا۔ حالانکہ بڑی احمقانہ وصیت ہے، اس کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ ان ذرات کو اکٹھا نہیں کر سکتا، مگر اللہ کہے گا تو نے مجھ سے ڈر کر کیا یہ کام، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں اس بات۔ اس واقعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان نادم اور پشیمان ہو جائے ایک دفعہ اپنے گناہوں کے اوپر، اس کے بعد رحمت الہی انسان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔